حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور خلافت کی مشکلات، تحریر سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری، آخری قسط۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جمعہ کے روز 17 رمضان المبارک 40 ہجری میں شہید ہوئے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 356 پر درج ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ابن ملجم نے شہید کیا، جو خارجیوں میں سے تھا۔ ابن ملجم کا تعلق مصر سے تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی غرض سے کوفہ آیا، اپنے دوستوں سے ملا، لیکن کسی کو بتایا نہیں کہ کس مقصد سے آیا ہے۔ اس دوران اس کی نظر قطامہ نامی ایک عورت پر پڑی اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ قطامہ کے باپ اور بھائی خارجی تھے، جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے قتل کیا تھا۔ قطامہ کو ابن ملجم نے پیغام نکاح بھیجا۔ اس عورت نے حق مہر مقرر کیا کہ اگر یہ ادا کر سکو تو نکاح کر لو۔ حق مہر میں اس نے 3000 درہم، ایک غلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت رکھی۔ ابن ملجم خوش ہو گیا کہ میں تو آیا ہی اس مقصد کے لیے تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جمعہ کے روز نماز فجر پڑھانے آئے تو اس ملعون نے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ اس کی تلوار زہر میں بھگوئی گئی تھی۔ اس کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وصیت کی، اے بنی مطلب، کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کے خون نہ بہا دینا اور یہ کہتے پھرو کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے ہیں۔ سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ اے حسن، اگر میں اس وار سے جانبر نہ ہو سکا تو تم بھی قاتل کو ایک ہی وار سے ختم کرنا، کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہونا چاہیے، اور اس شخص کا مسئلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تم لوگ مسئلہ سے احتراز کرو، خواہ وہ پاگل کتے ہی کا کیوں نہ ہو۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ دوم صفحہ 354 پر درج ہے۔ جندب رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین، اگر آپ ہم سے روپوش ہو جائیں اور خدا نہ کرے کہ ایسا ہو تو کیا ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں، تم لوگ زیادہ مناسب سمجھ سکتے ہو۔ ازالۃ الخفا جلد چہارم صفحہ 502 پر درج ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے جو کچھ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد گزرا، آخر عمر تک تمام واقعات کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی تھی اور ان حوادث کے اصول سے مطلع فرما دیا تھا۔ یہاں صرف ان روایات کو بیان کیا جائے گا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کے دوران پیش آنے والے اہم واقعات سے متعلق ہیں۔ خلافت حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر و حضرت عثمان کے بعد احادیث کی روشنی میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس امر سے بخوبی آگاہ تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنا لکھا جا چکا ہے اور یہ بھی قضائے الہی ہے۔ چنانچہ کنز الاعمال 37352 میں درج ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں خواب دیکھا، گویا میں، ابو بکر، عمر اور عثمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یکایک ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوا، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آن لگا۔ انہوں نے اس سے تناول کیا اور پھر اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کھایا اور اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور وہ بھی کھا کر ہٹ گئے۔ پھر میں آگے بڑھا اور کھایا۔ اس دوران میری قوم آ گئی، انہوں نے مجھے پلٹ دیا۔ میں کھانے پر مسلسل ان سے لڑتا رہا، لیکن وہ مجھ پر غالب آ گئے اور کھانے لگے۔ پھر یکایک میرے چچا عباس کی اولاد آ گئی اور اس نے قوم کا پانسا پلٹ دیا اور خود دسترخوان سے کھانے بیٹھ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر خلافت سے لی ہے اور یہ کہ میرے چچا کی اولاد ان کی خبر لے گی، مجھ سے یہ حدیث یاد رکھو۔ کنز الاعمال 36697 پر درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوئے جب تک کہ مجھے بتا نہیں دیا کہ ان کے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کا بار میں اٹھاؤں گا۔ کنز الاعمال 36307 پر درج ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرے بعد بار خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھائیں گے اور بس لوگ ان پر اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بار خلافت اٹھائیں گے اور سب لوگ ان پر اتفاق کر لیں گے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ بار خلافت اٹھائیں گے۔
کنز الامال 36,150 کے مطابق ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری قبول فرمائی تو ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، مہاجرین و انصار نے آپ کو چھوڑ کر کس طرح ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، حالانکہ آپ منقبت میں اکرم و اعلیٰ ہیں اور سبقت میں اقدام ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، باخدا اگر مومنین اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اور اگر تو زندہ رہا ضرور جرم کا مرتکب ہوگا۔ تیرا ناز ہو، ابو بکر مجھ سے 4 چیزوں میں آگے بڑھ گئے ہیں: رفاقت غار، سبقت ہجرت، میں صغر سنی میں ایمان لایا جبکہ ابو بکر کبر سنی میں ایمان لائے، اور اقامت نماز میں مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ خلافت پر اتفاق نہ ہوگا۔ کنز الامال 33,047 کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے بارے میں 5 باتیں مانگی، 1 سے منع کر دیا، 4 عطا کر دی۔ میں نے درخواست کی آپ کی خلافت پر امت کا اتفاق ہو جائے، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ میری یہ دعا قبول ہوئی کہ قیامت کے روز سب سے پہلے میری اور آپ کی قبر شق ہو، آپ حمد کا جھنڈا اٹھا کر اولین اور آخرین کے سامنے چلیں، اور یہ بھی قبول ہوئی کہ میرے بعد مومنین کے ولی ہوں۔ کنز الامال 31,561 پر درج ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مطلع فرمایا کہ امت کے لوگ میرے بعد تم سے غداری کریں گے۔ کنز الامال 31,562 پر درج ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات ہو کر رہے گی کہ امت کے لوگ میرے بعد تم سے غداری کریں گے اور تم میرے طریقے پر قائم رہو گے۔ شہادت کے متعلق مسند احمد 802 پر درج ہے کہ فضالہ بن ابی فضالہ انصاری سے روایت ہے، ان کے والد سیدنا ابو فضالہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے۔ فضالہ کہتے ہیں، میں اپنے باپ کی میت میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گیا، وہ کافی بیمار تھے۔ میرے والد نے ان سے کہا، آپ اپنی جگہ پر کس لیے ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کا آخری وقت آ گیا تو بنو جہینہ کے چند بدو آپ کے پاس ہوں گے، آپ کو مدینہ منورہ لے چلیں۔ وہاں اگر آپ کو موت آئی تو آپ کے دوست احباب پاس ہوں گے اور آپ کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ یہ سن کر سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرما چکے ہیں کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک کہ مجھے امارت نہ ملے، پھر میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ قتل ہو گئے۔ سیدنا ابو فضالہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے ہمراہ صفین کی جنگ میں قتل ہو گئے تھے۔ خصائص میں ہے کہ طبرانی اور ابو نعیم نے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ تم خلیفہ بنائے جاؤ گے اور تم مقتول ہوگے، اور تمہاری یہ داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ حاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ امت میرے بعد تجھ سے نفرت کرے گی۔ حاکم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ آگاہ رہو، تم میرے بعد مصیبت میں مبتلا ہوگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا، میرے دین کی سلامتی رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تمہارے دین کی سلامتی رہے گی۔ السلسلہ الصحیحہ 3633 پر درج ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ غزوہ ذی العشیرہ میں ساتھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو تراب، کیا میں تم دونوں کو 2 بدبخت ترین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم سمود کا اہیمر جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں، اور وہ شخص جو تمہیں یہاں ضرب لگائے گا، یعنی علی کرم اللہ وجہ کے سر پر، حتیٰ کہ یہ یعنی داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ کنز الامال 36,532 پر درج ہے، مسند علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ معاویہ بن جوین حضرمی کہتے ہیں، حضرت علی ایک مرتبہ گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے، آپ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ابن ملجم گزرا، آپ نے اس سے اس کا نام دریافت کیا یا اس کے نسب کے متعلق پوچھا؟ اس نے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے جھوٹ بولا۔ پھر اس نے باپ کی طرف نسبت ظاہر کی تو فرمایا، تم نے سچ کہا۔ خبردار، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ میرا قاتل یہودیوں کے مشابہ ہوگا، چنانچہ ابن ملجم یہودی تھا۔ یہ سن کر آگے چل پڑا۔ کنز الامال 36,557 پر درج ہے کہ ابو طفیل کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی بن ابی طالب کے پاس تھا، آپ کے پاس عبد الرحمن بن ملجم آیا، آپ نے اس کے لیے عطا کا حکم دیا
اور پھر فرمایا اس داڑھی کا بدبخت نہیں رک پائے گا اور اسے اوپر سے خون آلود کرے گا، اور آپ نے داڑھی کی طرف اشارہ کیا اور پھر یہ اشعار پڑھے: موت کے سامنے صبر کر لو، اگر تجھے موت آ جائے، اور قتل سے گھبرانا نہیں جب تمہیں قتل سے پالا پڑے۔ خوارج کے متعلق کنز الاعمال 31574 میں درج ہے، طارق بن زیاد سے روایت ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خوارج کے مقابلے کے لیے نکلے، ان کو قتل کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کو تلاش کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم کا ظہور ہوگا جو کلمہ حق کے ساتھ گفتگو کریں گے، لیکن وہ حق ان کے سینہ سے نیچے نہ اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ہوگا، رنگ اس کا سیاہ ہوگا، اس کا ایک ہاتھ ناقص ہوگا، اس میں چند بال ہوں گے۔ دیکھو اگر مقتولین میں وہ موجود ہے تو تم نے بدترین شخص کو قتل کیا، اگر وہ نہیں تم نے بہترین شخص کو قتل کیا۔ ہم دوڑ پڑے۔ پھر فرمایا کہ تلاش کرو، تو ہم نے تلاش کیا تو ناقص ہاتھ والا شخص ان علامتوں کے ساتھ مل گیا، تو ہم سجدہ میں گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ مسند احمد 848 پر درج ہے کہ طارق بن زیاد سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی میت میں خارج کے مقابلے کے لیے نکلے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے ان کو قتل کیا اور پھر کہا، ذرا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایک قوم نکلے گی کہ وہ بات تو حق کی کریں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، وہ حق سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے گزر جاتا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی سیاہ فام ناقص ہاتھ والا ہوگا، اس کے ہاتھ پر سیاہ بال ہوں گے۔ اب دیکھو کہ اگر کوئی مقتول ایسا ہو تو تم نے بدترین لوگوں کو قتل کیا، اور اگر کوئی مقتول ایسا نہ ہو تو تم نے نیک ترین لوگوں کو قتل کیا۔ پھر ہم نے واقعی ناقص ہاتھ والے ایسے مقتول کو پا لیا، پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اور ہمارے ساتھ علی کرم اللہ وجہ بھی سجدہ میں گر گئے۔ جنگ صفین مستدرک امام حاکم 4678 پر درج ہے، ابو الاسود دہلی سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ اس وقت میں عراق کی طرف روانگی کے لیے سواری پر سوار ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ عراق تشریف نہ لے جائیے، اس لیے کہ اگر آپ وہاں گئے تو جنگ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، خدا کی قسم تم سے پہلے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھ سے فرما چکے ہیں۔ حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا، یا خدا، میں نے اس جیسا جنگجو لوگوں سے یوں باتیں کرتا آج تک نہیں دیکھا۔ تحکیم کے متعلق احادیث ازالۃ الخفا صفحہ 507۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ روایات لکھی ہیں جو ان حکم کے متعلق ہیں۔ خصائص میں بہقی نے روایت کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے آپس کا اختلاف جاری رہا تاں آ کے انہوں نے دو حکم بنائے، تو وہ دونوں گمراہ ہو گئے، اور دونوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور یہ امت بھی اختلاف کرنے والی ہے۔ ان کا اختلاف باہمی جاری رہے گا یہاں تک کہ یہ بھی دو حکم مقرر کریں گے، دونوں گمراہ ہوں گے، اور جو ان دونوں کی اتباع کرے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ ذلہ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اجتہاد میں خطا کی، اور ذلہ من اتبعہما سے مراد یہ ہے کہ یہ خطا مفاسد کثیرہ کی موجب ہوگی۔ کنز الاعمال 1088 میں درج ہے، بنی اسرائیل باہمی نزاع و اختلاف کا شکار ہو گئے، پھر مسلسل اسی اختلاف و انتشار کی حالت میں تھے کہ آخر انہوں نے اختلاف کو رفع کرنے کے لیے اپنے دو نمائندوں کو حکم و فیصل بنا کر بھیجا، مگر وہ دونوں خود بھی گمراہی کا شکار ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر لٹکا دیا، اور یقیناً یہ امت بھی عنقریب افتراق و انتشار کا شکار ہو جائے گی، اور یہ باہمی اختلاف و نزاع اسی طرح برقرار ہوگا کہ وہ دو فیصل بھیجیں گے، لیکن وہ دونوں خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے متبعین کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ کنز الاعمال 1642 میں درج ہے، سوید بن غفلہ سے مروی ہے کہ فرمایا، میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے چلا جا رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل نے باہم اختلاف کیا، پھر وہ اسی اختلاف پر قائم رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے دو آدمیوں کو ثالث و فیصل بنایا، لیکن وہ دونوں خود بھی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے متبعین کو بھی گمراہ کیا، اور عنقریب یہ امت بھی اختلاف و انتشار کا شکار ہوگی اور ان کا اختلاف جاری ہوگا کہ یہ دو آدمیوں کو فیصل و ثالث بنا کر بھیجیں گے، لیکن یہ دونوں خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے متبعین کو گمراہ کریں گے۔
حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا خلافت سے دستبردار ہونا۔ کنز الاعمال 37,635 پر درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے، یہ قمیض اتارنے والا ہے، یعنی خلافت سے دستبردار ہوگا۔ استفادہ کتب: تاریخ طبری، مصنف علامہ ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، ناشر نفیس اکیڈمی کراچی۔